بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ کے بعد فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ بندہ خطاؤں کا پتلا ہے، شیطان سائے کی طرح اس کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، کسی وقت بھی اس سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ اگر گناہ کے بعد فوراً پشیمان ہو کے معافی کی طلب میں اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹا دے انسان، تو اللہ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اگر پھر گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر معاف فرما دیتے ہیں۔ اس طرح اگر بار بار بے اختیاری کے عالم میں اس سے گناہ سرزد ہوتا جاتا ہے، تو جتنی بار بھی وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرماتے جاتے ہیں، بشرطے کہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اور ہٹ درم نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے گناہ کیا، یا یوں کہا کہ ایک گناہ کیا، اب اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا، اے رب تعالیٰ، گناہ ہو گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، میرا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایک مالک ہے جو گناہ بخشتا بھی ہے اور گناہ پر پکڑتا بھی ہے۔ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر تک جب تک اللہ کو منظور تھا وہ بندہ ٹھہرا رہا، اس کے بعد گناہ کر لیا، یا یوں کہا ایک گناہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا، اے رب، مجھ سے اور گناہ ہو گیا، تو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سن کر فرمایا، میرا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایک مالک ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر سزا بھی دیتا ہے۔ اچھا، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر تھوڑی دیر جب تک اللہ کو منظور تھا وہ بندہ ٹھہرا رہا، اس کے بعد گناہ کر لیا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا، اے رب تعالیٰ، مجھ سے گناہ ہو گیا، اس کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک مالک ہے جو گناہ بخشتا اور گناہ پر سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو 3 بار بخش دیا، اب وہ جیسے چاہے اعمال کرے، میں تو اس کی مغفرت کر چکا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب التوحید۔ گناہ تو بندے سے ہو ہی جاتا ہے، کون ہے جو دعویٰ کرے کہ مجھ سے آج تک گناہ سرزد نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ النساء آیت 28۔ انسانی اعصاب بڑے کمزور ہیں، تمام زندگی میں کوئی بھی گناہ نہ کرنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بلا تفریق ہر کسی کے لیے اس کی موت کا وقت آنے سے پہلے تک کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ کسی وقت بھی وہ پلٹ آئے تو رب کی رحمت مسکرا اٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہرگز نہیں ہے کہ انسان سے کوئی خطا ہی سرزد نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے خطا ہونے پر بندہ پلٹ آئے، توبہ استغفار کرے۔ ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البتہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ توبہ کرتا ہے، اس شخص سے بھی بڑھ کر جو اپنی سواری پر سوار ایک صاف بے آب و دانہ جنگل سے گزرا، پھر وہ سواری بھاگ نکلی اور اس سواری پر اس کا کھانا اور پینا رکھا ہوا تھا، آخر وہ اس سے نا امید ہو کر ایک درخت کے سائے میں آ کے لیٹ گیا، اور وہ سواری کے ملنے سے بالکل نا امید ہو گیا تھا۔ اسی حال میں یہ ہوا کہ اچانک اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اس کی نکیل کو تھاما اور خوشی سے بے خود ہو کے کہہ بیٹھا، اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اس نے فرط مسرت میں بھول کے ایسی غلطی کر لی۔ صحیح مسلم کتاب التوبہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ ایسی قوم لے آئے جو گناہ کریں، پھر استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ انہیں بخشے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب اپنی شان رحیمی سے بندوں کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ بندوں سے گناہ کا ہو جانا ہی در حقیقت رب کی شان کریمی کے مظہر کا ذریعہ ہے۔ جب بھی کوئی بندہ گناہ کر کے رب کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت بخشش و عنایت کا ظہور ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ رب سے ڈرنے والا ہو۔ جو بھی اس سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تھا جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ مرتے وقت اس نے یہ وصیت کی کہ اسے مرنے کے بعد جلا دینا اور اس کی راکھ آدھی خشکی اور آدھی دریا میں بہا دینا۔ اللہ کی قسم، اگر کہیں اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو ایسا عذاب دے گا کہ ویسا عذاب سارے جہان میں کسی کو نہیں دے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا، اس نے اس کے بدن کے سارے اجزاء جو اس میں بہا دیے گئے تھے اکٹھے کیے، پھر خشکی کو حکم دیا، اس نے سب اجزاء کو جو اس میں پھیل گئے تھے اکٹھے کیے، پھر اللہ نے اسے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا، تیرے ڈر سے، اور تو خوب جانتا ہے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ یہی واقعہ بخاری کی ایک دوسری روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یوں مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، دیکھو میں تمہارا باپ کیسا تھا؟ انہوں نے کہا، بہت اچھا۔ باپ کہنے لگا، میں نے کوئی نیکی اللہ کی درگاہ میں نہیں بھیجی، اگر کہیں اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو سخت عذاب دے گا۔ تم ایسا کرنا، جب میں مر جاؤں تو میری لاش جلا دینا، جب جل کر کوئلہ ہو جائے تب خوب پیسنا، اور جس دن زور کی آندھی ہو اس دن یہ راکھ آندھی میں اڑا دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اس نے اپنی اولاد سے یہی عہد لیا۔ آخر انہوں نے اس کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا، جلا کر راکھ کر ڈالا، پھر آندھی کے دن یہ راکھ اس میں اڑا دی۔ اللہ تعالیٰ نے کن کا لفظ فرمایا تو وہ شخص فوراً سامنے کھڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے میرے بندے، یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا، اے پروردگار، تیرے ڈر یا تیرے خوف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ اس پہ رحم کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بطور اصول کے یہ ذکر فرما دیا ہے کہ جو بندہ بھی اس کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنت ہے، اور جس نے بھی دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے سرکشی کو اختیار کیا اس کے لیے دوزخ ہے۔ ذیل کی آیات اس سلسلے میں کس قدر واضح ہیں۔ سو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو خواہش سے روک لیا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت کو ڈرنے والا دل ہی پسند ہے، ڈرنے والے کے لیے ہی معافی ہے اور ڈرنے والے کے لیے ہی انعامات ہیں، بلکہ پورے قرآن حکیم میں کسی شخص کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ نہیں ماں سوائے اس شخص کے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ سورۃ الرحمن۔ لوگوں سے تکلیف کو دور کرنا۔ جو بندہ اپنے بھائیوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، انہیں خوشی ملے تو خود بھی خوش ہوتا ہے، اور اگر انہیں غم پہنچے
تو خود بھی غمزدہ ہو جاتا ہے، اور جس چیز نے اس کے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچائی ہے اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی اس کوشش کی قدردانی کرتے ہوئے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی آدمی نے راستے سے کانٹے دار شاخ کو بھی ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ بخش دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اس نے راہ میں کانٹوں والی ایک شاخ دیکھی تو اسے راستے سے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کی قدردانی کی اور اسے بخش دیا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ۔ مسلم میں ہی ایک دوسری روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نے جنت میں ایک شخص کو گھومتے پھرتے دیکھا، اس نے ایک درخت کو راہ سے کاٹ دیا تھا جو راستے میں ہونے کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ مسلمان کو کسی بھی طرح کا فائدہ دینے میں یہی ثواب ہے، یعنی احادیث مذکورہ میں تو لوگوں سے تکلیف دور کرنے کے اعتبار سے مثالیں ہیں، اصل چیز لوگوں سے تکلیف کو دور کرنا ہے، خواہ وہ کسی بھی قسم کی ہو، اور اپنے بھائی سے تکلیف کو دور کرنے سے نہ صرف گناہوں کی معافی مل جاتی ہے بلکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس سے حساب کی سختیاں بھی دور فرما دیں گے۔ اس چیز کی وضاحت ذیل کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن سے دنیا کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور فرما دیں گے، اور جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائیں گے، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اور جو کوئی آدمی ایسے راستے پر چلا کہ وہ اس میں علم کی تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان بھائی پر آسانی کرنے سے اللہ رب العزت آخرت میں بدلہ دینے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ آخرت میں آسانی کی ایک مثال، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک آدمی مر گیا، اس سے پوچھا گیا تو کیا کرتا تھا، یعنی تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہنے لگا، میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، مالدار کو مہلت دیتا تھا، تنگ دست کو معاف کر دیتا تھا، تو اللہ نے اس پر یہ آسانی کی کہ اسے معاف کر دیا۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے بھی یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاستقراض و اداء الدیوان۔ کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا۔ جس طرح کسی تنگ دست کی تکلیف دور کرنے اور اس پر آسانی کرنے سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اسی طرح جسے تکلیف پہنچی ہے وہ اگر تکلیف پر صبر کر لے، جزا و فضا نہ کرے اور نہ ہی شریعت کا دامن چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے عوض اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ بخار بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم صحیح بخاری کی چند روایات پیش کر رہے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ بخار میں تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کو چھوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو شدید بخار میں مبتلا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے اس قدر بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے کہا، پھر آپ کے لیے 2 اجر ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ پھر فرمایا، کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کو تکلیف پہنچی مگر اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کے گناہ گرا دیتا ہے، جیسے درخت اپنے سوکھے پتے گرا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ۔ معلوم ہوا کہ بخار بندے کے گناہوں کو اس طرح سے جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آدمی جزا و فضا نہ کرے، اللہ کا شکوہ نہ کرے، اور نہ ہی شدت مرض کی وجہ سے شریعت کا دامن ہاتھ سے چھوڑے۔ مثلاً بخار میں بھی نمازوں کا پابند رہے، خواہ لیٹ کے یا اشاروں سے ہی صحیح۔ اللہ تعالیٰ بخار کی وجہ سے اسے گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے گناہوں کو یوں دھو دیا جاتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دھو دیتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام الصائب یا ام المصیب کے ہاں آئے تو وہ بخار سے لرز رہی تھیں۔ آپ نے پوچھا، اے ام الصائب یا ام المصیب، تجھے کیا ہوا؟ تو لرز رہی ہے۔ وہ بولی، بخار ہے، اللہ اس کو برکت نہ دے۔ آپ نے فرمایا، بخار کو مت برا کہو، اس لیے کہ وہ آدم کے بیٹے کی خطاؤں کو یوں دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ۔ صرف بخار ہی نہیں، کوئی بھی تکلیف جو انسان کو پہنچے، اللہ اسے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، خواہ اسے کانٹا ہی چبھ جائے، اس کے عوض بھی گناہوں کی ایک مقدار ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما دونوں صحابی اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، مسلمان کو کوئی دکھ پہنچے یا تکلیف آئے، رنج آئے، غم آئے یا کوئی صدمہ اور ایذا پہنچے، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھ جائے، تو ہر چیز کے عوض اللہ اس کے گناہ دور کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب المرتضیٰ۔ ایک روایت میں ہے کہ کانٹا چبھنے پر اللہ تعالیٰ گناہ بھی دور کر دیتے ہیں اور درجات بھی بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو کانٹا لگے یا اس سے زیادہ کوئی دکھ پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس سے ایک گناہ بھی مٹا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ بندے کا فعل نہیں، یہ دراصل بندے کو اللہ کی جانب سے گناہ پر بدلہ ملتا ہے، اس سے گناہ دور ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر مصیبت اس کے گناہ سے بھی بڑھ گئی ہو تو گناہ تو خشک پتوں کی طرح جھڑنے ہی ہیں، اس کے درجات بھی بہت بلند ہو جاتے ہیں۔ اور یہ فضیلت و ثواب اس لیے بھی ہے کہ مصیبت ایک طرح سے بندے کا امتحان ہے، اور امتحان میں کامیابی پر انعام ضرور ملتا ہے اور ناکامی پر سزا بھی اور رسوائی بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مصیبت یا بیماری جیسے امتحان میں کامیابی یہ ہے کہ بندہ صبر و ثبات کے ساتھ مصیبت کو جھیل لے، نہ کہ اللہ کا شکوہ کرے اور نہ مصیبت پر بے صبری سے واویلا کرے۔ اگر اس نے بہادروں کی طرح خاموشی اور صبر سے یہ دن کاٹ لیے
تو مصیبت تو ختم ہونے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی امتحان ختم، اسے کامیابی پر انعام ملا، گناہ بھی دھل گیا اور درجات بھی بلند ہو گئے۔ لیکن اگر وہ ان حالات میں صابر و شاکر نہ رہا تو رونے دھونے سے مصیبت تو کبھی ختم نہیں ہوئی، اسے مصیبت بھی جھیلنا پڑے گی اور گناہ کیا دھلنے ہیں، گناہوں کا بوجھ مزید بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بے صبرا اور ناشکرا لکھا جائے گا، انعام سزا میں بدل جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے محبوب حقیقی کی جانب سے پہنچنے والی مصیبت پر محبوب کے اصول و قواعد یعنی شریعت کو بھلا دیا، جبکہ محب تو محبوب کی طرف سے پہنچنے والے زخموں میں لذت محسوس کیا کرتا ہے، شکوہ و شکایت نہیں کرتا۔ کچھ بیماریوں پر انعامات پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ بینائی جاتی رہے تو جس آدمی کی بینائی جاتی رہے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر سے نوازتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں کے ذریعے یعنی آنکھوں کے ذریعے محروم کروں، آزماؤں، پس وہ اس پر صبر کرے تو میں اس کے بدلے اسے جنت دوں گا۔ صحیح بخاری کتاب المرضع۔ آنکھوں کا نہ ہونا دنیا میں بہت بڑی محرومی ہے، اس کے لیے دنیا اندھیر ہے، وہ پہاڑوں، سمندروں، دریاؤں، جھیلوں، آبشاروں اور قدرتی مناظر کو دیکھنے سے محروم رہتا ہے، حتیٰ کہ موسموں کی آمد پر چھانے والی رونقوں اور بیوی بچوں کے چہروں کو بھی نہیں دیکھ پاتا، اور اللہ تعالیٰ جزا بھی بقدر مشقت عطا فرماتے ہیں۔ بینائی سے محرومی پر صبر بہت بڑا عمل ہے جس کی جزا جنت ہے، بشرطے کہ نابینا ایمان کی دولت سے مالا مال ہو۔ مرگی پر صبر کی جزا۔ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ کالی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس بیماری پر صبر کر، اس کے بدلے تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تجھے اس بیماری سے عافیت دے۔ اس نے کہا میں صبر ہی اختیار کرتی ہوں، تاہم دورے کے وقت میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ میں برہنہ نہ ہوا کروں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ صحیح بخاری کتاب المرضع۔ جو طاعون کی بیماری سے فوت ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کے بارے میں ان سے پوچھا تو آپ نے انہیں بتایا کہ یہ عذاب تھا جس پر اللہ چاہتا اسے نازل فرماتا، لیکن مومنوں کے لیے اللہ نے اسے رحمت بنا دیا۔ پس جو بندہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے وہ اپنے شہر میں ہی صبر کرتا ہوا ٹھہرا رہے، اسے یقین ہو کہ اسے وہی کچھ پہنچے گا جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، تو ایسے شخص کے لیے شہید کی مثل اجر ہے۔ صحیح بخاری کتاب الطب۔ جس عورت کو بچوں کی وفات کے ساتھ آزمایا جائے۔ جس عورت کا بچہ فوت ہو جائے وہ اس کے لیے کمر توڑ دینے والا غم ہے۔ اگر وہ دل کا ٹکڑا چھن جانے پر اللہ کا شکوہ کرنے کی بجائے صبر کرے تو اللہ تعالیٰ فوت ہونے والے بچے کو اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عورتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک دن ہمیں واعظ سنانے کا مقرر فرمائیں۔
آپ نے مقرر فرمایا۔ پس انہیں واعظ کیا تو فرمایا، جس عورت کے 3 بچے مر جائیں وہ قیامت کے دن دوزخ سے اس کے لیے آڑ بنیں گے۔ ایک عورت نے عرض کیا، اگر 2 مر جائیں؟ تو آپ نے فرمایا، 2 کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز۔ یہ چند بیماریاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کے ذکر کیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن آدمی کسی بھی بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے عوض اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اسے اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ اس کی دلیل وہ دعا ہے جو نبی اکرم نے مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے سکھائی، جس میں تیمارداری کرنے والا مریض کو گناہوں کی معافی کا مژدہ سناتا ہے، اور یہ دعا ہر بیمار کے لیے ہے، خواہ بیماری کوئی بھی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ جس کی بھی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی فکر نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر بیماری گناہوں کو دھونے والی ہے، اس لیے بیماری میں رنجیدہ دل ہو کے رونے دھونے، نماز اور عبادت کو چھوڑنے کی بجائے صابر و شاکر بن کر خاموشی سے جرت مندوں کی طرح غم جھیل لینے میں کتنا ہی بڑا انعام پوشیدہ ہے کہ ہماری بیماری اسے گناہوں سے صاف کرتی ہوئی گزر جائے۔ دھوبی جب میلے کپڑے کو دھوتا ہے تو اسے گرم کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر شدت گرمی کی آنچ دیتا ہے، پھر دھوبی کپڑے سے اس کی دھنائی کرتا ہے، بار بار اسے پتھر پر پٹکتا ہے تاکہ وہ میل کچیل سے صاف ہو جائے، اور کپڑا ہے کہ خاموشی سے یہ چیزیں برداشت کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ خود سے داغ دھبوں اور میل کو اس امتحان کے بغیر صاف نہیں کر سکتا، اور اگر وہ میل کچیل سے لتھڑا رہا تو کوئی اسے محبت سے زیب تن نہیں کرے گا، اور محبوب کے بدن پہ وہ پوشاک بن کے نہیں سجے گا۔ غور کریں، اسی طرح گناہ بھی بندے کے جسم پر میل اور گندگی کے بدنما دھبے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی اپنے محبوب رب کے ہاں تقرب کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟ لیکن وہ محبوب بڑا رحیم ہے، وہ اس بندے کو کپڑے کی طرح مصائب کی بھٹی میں ڈال کر گناہوں کے غبار سے دھو دیتا ہے تاکہ اسے آخرت کے غضبناک عذاب سے محفوظ رکھا جا سکے اور انعامات سے نوازا جا سکے۔ مگر جو بیماری میں پھسل گیا، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھا، اس کی مثال اسی کپڑے جیسی ہے جسے جب پتھر پہ پٹخا گیا تو وہ برداشت نہ کر سکا اور پھٹ گیا، پھر وہ پہلے سے بھی زیادہ عیب زدہ ہو کر نظروں سے گرا دیا گیا۔ اور جس نے صبر کیا وہ ایوب علیہ السلام پر صبر کی وجہ سے انعامات کی بارش دیکھ لے۔ اور ذرا دیکھیے، بیمار تو گناہوں سے پاک و صاف ہو ہی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ جو بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جائے اسے بھی نواز دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ جنت کے تازہ پھل چننے میں مصروف رہتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کے تازہ پھل چننا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ غرفۃ الجنہ میں مصروف رہتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ غرفۃ الجنہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کے تازہ پھل چننا۔ لیکن اگر کوئی عیادت کرنے کی بجائے یہ کہتے ہوئے بیمار کو تکلیف دے کہ یہ اپنے گناہوں میں گرفتار ہے
اسے اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ تیمارداری کی بجائے اپنے بھائی کا دل دکھائے تو اس سے ایک تو وہ اپنے بھائی کی جو چارپائی پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے مزید غمزدہ کرنے اور تکلیف دینے کا مرتکب ہوا، اور دوسرا اللہ کی ناراضگی کا بھی شکار ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ انسان کہے گا، اے میرے رب، میں کیسے تیری عیادت کرتا جب کہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا لیکن تو نے اس کی مزاج پرسی نہ کی؟ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی مزاج پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس پا لیتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کس طرح کھانا کھلاتا جب کہ تو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے؟ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا بس تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو یقیناً اس کے اجر و ثواب کو میرے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مجھ سے تیرے فلاں بندے نے پانی مانگا مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ کیا تو نے نہیں جانا اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو یقیناً اسے میرے پاس پاتا؟ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ بیمار کی عیادت کرنے پر اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور بیماری کے وقت اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دینے اور اس سے منہ موڑ لینے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ ایسے بندے پر اللہ رب العزت قیامت والے دن ناراض ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔